بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ اذان کیسے شروع ہوئی اور کیا وہ طریقہ جس پر احناف اذان دیتے ہیں وہ بھی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ ابتدا میں مسلمان ایک وقت مقرر کر لیا کرتے تھے اور پھر اندازے کے ساتھ اس وقت پر اکٹھے ہو جاتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اس عمل میں دشواری پیش آنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا۔ بعض صحابہ کرام نے اس پر یہ رائے دی کہ ناقوس بجایا جائے۔ ناقوس دو لکڑیوں کو کہتے ہیں، ایک لکڑی ان میں سے بڑی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی۔ جب ایک لکڑی کو دوسری لکڑی پر مارا جاتا ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن اس پر بعض حضرات نے یہ اعتراض کیا یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے اور اس سے نصارہ کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ بعض حضرات نے یہ رائے دی کہ بوق بجایا جائے۔ بوق یہ ایک سینگ کی طرح کا بنا ہوتا ہے، جب اس کو بجاتے ہیں تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن اس پر بھی یہ اعتراض ہوا کہ یہ یہودیوں کے باجوں میں سے ایک باجا ہے اور اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ بعض حضرات نے یہ رائے دی کہ کسی اونچی جگہ پر آگ جلائی جائے تاکہ مسلمان جب اس آگ کو دیکھیں تو وہ نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ جب سب حضرات نے اپنی رائے دے دی تو جو زیادہ رجحان تھا وہ بوق کی طرف تھا، یعنی کہ وہ اس سینگ کی طرف تھا کہ سینگ کو بجایا جائے اور مسلمانوں کو اس کی آواز سے اکٹھا کیا جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ کسی آدمی کو بھیجا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو اکٹھا کر لے اور نماز ادا کی جائے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ تو اس کے بعد سب صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، لیکن سب کے دل میں یہی تھا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جو سب سے بہتر ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن زید عبد ربی ہی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی دن یا اس سے کچھ دن بعد خواب آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی میرے سامنے آیا کہ جس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تو یہ مجھے بیچے گا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ ہم اس کو بجا کر مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے حق دیکھا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہی کلمات بلال کو سکھاؤ اور اس سے کہو کہ وہ اذان دے کیونکہ ان کی آواز اونچی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال کو مسجد میں لے گیا اور ان کو یہ کلمات سکھائے۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور اس اذان کے کلمات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو وہ دوڑتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہی کلمات میں نے اپنے خواب میں سنے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تو نے حق سنا ہے اور تو نے حق دیکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ نے یہی خواب دیکھا۔ اب بات یہ رہ گئی کہ وہ طریقہ جس پر احناف اذان دیتے ہیں کیا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے؟ جی حضرات، وہ طریقہ جس پر احناف اذان دیتے ہیں وہ طریقہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جب خواب دیکھا اور اس خواب میں ان کو جو کلمات سکھائے گئے تو وہ وہی کلمات تھے جس کلمات کے ساتھ احناف اذان دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، آدمی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا، میں نے اس کو خریدنے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھے کریں گے۔ تو پھر اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو پھر انہوں نے مجھے اذان کے کلمات سکھائے۔ وہ کلمات یہ تھے، اور جو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم والے کلمات کا اضافہ ہے وہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اذان دی اور اذان دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے تو اٹھ گئے اور فرمایا اے بلال تو ان کلمات کو بھی فجر کی اذان میں شامل کر لے۔ تو اس طرح الصلاۃ خیر من النوم یہ جو کلمات ہے اس کو فجر کے وقت جو اذان دی جاتی ہے اس میں شامل کر لیا گیا۔ تو حضرات آپ کے سامنے یہ بات بھی آ گئی کہ اذان کیسے شروع ہوئی، اور یہ بات بھی آ گئی کہ جس طریقے پر احناف اذان دیتے ہیں وہ طریقہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔